حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے اس کائنات کو سجایا، سنوارا اور پھر اس کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ہر مخلوق کی پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کے مقصد کو بھی بیان فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اولاد آدم کو چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق گزاریں اور مختلف عبادتوں کے ذریعے سے رب کریم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے حسین مواقع اور حسین لمحات اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں کہ جس کے اندر اولاد آدم، ہم آپ ہر مسلمان عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، اطاعت و بندگی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان حسین لمحات اور مناسب جو موقع رب کریم ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے، اولاد آدم کو چاہیے کہ وہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور مختلف عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کے لیے کوشش کریں۔ اور ان بہترین مواقع میں سے ایک بہترین اور اہم موقع عشرہ ذی الحجہ ہے، بحمد اللہ، جس کی شروعات اور آغاز 3 دنوں کے بعد ہونے جا رہا ہے، اور آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ 3 دن کے بعد ہم اور آپ انشاءاللہ الرحمن عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں گے۔ عشرہ ذی الحجہ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت اور خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اور اس کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت ہم اور آپ اس آیت کریمہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان بابرکت ایام کی قسم کھائی ہے۔ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے نماز فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، ماہ ذی الحجہ کے شروعاتی کے 10 ایام ہیں جن کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ چنانچہ یہیں پر یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین کو یہ چیز مناسب ہے، یہ چیز اس کے شان کے لائق ہے کہ رب تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا اور غور کیا ہوگا، رب العالمین نے کہیں پر لیل و نہار کی قسم کھائی، شمس و قمر کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی، سورج اور چاند کی قسم کھائی، 3 زیتون اور طور سینین اور بلدہ امین کی قسم کھائی، اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین کے شان کے لائق یہ بات ہے کہ رب تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم بندوں کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا ہی جائز ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے ہمارے بھائی، بہت سے نوجوان کہیں ماں کی قسم کھاتے ہیں، کہیں باپ کی قسم کھاتے ہیں، کہیں اولاد کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، لا تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم ولا بالانداد، اے میرے امت کے لوگوں، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، ماں قسم مت کھاؤ، اور کسی شریک اور ساجیدار کی تم قسم نہ کھاؤ، اپنی اولاد کی تم قسم نہ کھاؤ، اور اگر تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم اللہ رب العالمین کی قسم کھانا۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی قسم کھائیں، ماں کی قسم کھائیں، باپ کی قسم کھائیں، اولاد کی قسم کھائیں۔ یہ سارے امور شرک ہیں اور حرام ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین کا ان 10 راتوں کی قسم کھانا عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت کی شان کے لیے کافی ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد کون سی رات مراد ہے؟ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی ماہ ذی الحجہ کے شروعاتی کے 10 دن ہیں جن کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے اپنے بندوں کو ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ان کی شان کو بتانے کے لیے، ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر
قدر کریں جو ایام ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ 3 دن کے بعد ہم اور آپ بابرکت ایام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، نیکیاں کرنا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے، رب العالمین کا قرب تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اے میرے بندو یاد رکھو جو لوگ ہمارے راستے میں دین کے خاطر کوشش کرتے ہیں، چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خواہش نفس کی مخالفت کرتے ہیں، دل بہت کچھ چاہتا ہے، انسان کے دل بہت کچھ آرزو کرتا ہے، لیکن وہ خواہشات نفسانے کی مخالفت کرتا ہے، دین کے خاطر اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کرتا ہے، نیکی کے ذریعے سے، حصول علم کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، رب العالمین کے قرب کو پانے کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے کی اس کو رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فائدہ ہے، اور صرف اس کی رہنمائی نہیں فرماتا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کا بھی وعدہ فرمایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرتے ہیں، جو اطاعت و بندگی کرتے ہیں، بے شک اللہ رب العالمین کی مدد نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایام جن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جن کی شروعات ہونے جا رہی ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ آنے جا رہا ہے، جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، شروع کے اس کے جو 10 ایام ہیں، دنیا کے تمام دنوں سے وہ بہتر ایام، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ اللہ اکبر۔ شمع نبوت کے پروانے بیٹھے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ آپ سے استفسار کرتے ہیں وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے جو بات بتائی ہے، جو آپ نے بیان فرمایا، دنیا کے تمام دنوں میں، دنیا کے تمام زمانوں میں سب سے افضل ترین ایام عشر ذی الحجہ ہے، ماہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیں اگر انہی 10 ایام کو ہم معرکہ آرائی میں گزار کر آئیں، کلمہ توحید کے پرچم کو بلند کر کے آئیں، اور اللہ رب العالمین کے عظمت کے ترانے گا کر کے آئیں، معرکہ آرائی میں حصہ لے کر کے آئیں، تو کیا معرکہ آرائی میں حصہ لینا بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ رسول رحمت نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ 10 ایام وہ ایام ہیں کہ ان کے اندر جو نیکیاں کی جانے والی ہیں، جو نیکیاں کی جاتی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، صدقات اور خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دن کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الا رجل عفر وجهه فی التراب، ہاں اس کی بات الگ ہے جو اپنی جان کو لے کر کے گیا اور اپنے جان آفری کے حوالے کر دیا۔ وہ انسان سبقت لے جا سکتا ہے لیکن اور کوئی سبقت لے جانے والا نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بڑے عظیم ترین ایام ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہے ہیں، ان 10 ایام کی ہم قدر کریں۔ رسول کائنات نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ ان 10 دن کے اندر آپ جو نیکیاں کریں گے، آپ نماز کا اہتمام کریں گے، آپ تلاوت قرآن کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اپنے اوقات کو رب العالمین کی عبادت میں، ریاضت میں گزاریں گے، رب العالمین کو تمہاری نیکیاں بڑی پسند آئیں گی، بڑی اللہ کو محبوب ہیں۔ ان 10 دن کے اندر نیکیاں کرنا، اور ہو سکے میرے بھائیوں اگر آپ ہم بے نمازی ہیں، ہم نمازی بن جائیں، نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں، اور ہو سکے ان 10 دنوں کے اندر ہم اور آپ کم از کم 1 مرتبہ قرآن شریف مکمل کر لیں۔ اگر 3 پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ رحمان تو عشر ذی الحجہ کے اندر ہمیں قرآن کا ثواب بھی انشاءاللہ حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں، کیونکہ بڑے عظیم یہ ایام ہے جو ہمارے اوپر 3 دنوں کے بعد سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اندر ان ایام میں نیکیاں کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پھر صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، معرکہ میں حصہ لینا بھی نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس مجاہد کی بات الگ ہے جو اپنے جان کو ہتھیلی میں لے کر کے گیا اور اپنے جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا، اس کی شان جدا گانا ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ لیکن جو اور دیگر
لوگ ہیں جو 10 دنوں کے اندر نیکیاں کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ان کا مقام، ان کا درجہ بہت ہی اونچا اور اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا ایک حدیث پہ غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ازکا، ما من عمل ازکا عند اللہ، خیر کا وہ عمل، بھلائی کا وہ کام جو عشرہ ذی الحجہ میں کیا جائے، عشرہ ذی الحجہ میں خیر کا جو بھی کام کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ وہ پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر کا عمل ہے، پاکیزہ ہے، اگر ہم نیکیاں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے اور 10 دنوں کے اندر ہم اور آپ عبادت کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ رحمان، انشاءاللہ رحمان ہمارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے، ہماری نیکیاں بھی پاکیزہ ہوں گی اور ہمارا دل بھی یہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ کیوں میرے بھائیوں، یہ 10 ایام وہ ایام ہیں، آپ ذرا غور کریں، اسی 10 ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ عرفہ کا دن ہے، جس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی 10 ایام کے اندر ہے۔ اور وہ یوم عرفہ کہ جس دن اللہ رب العالمین آخری آسمان پر آ جاتا ہے، عرفات کے میدان کی جانب متوجہ ہوتا ہے، حاجیوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں کی جماعت ہؤلاء عبادی یرجون رحمتی ویخافون عذابی، اے فرشتوں کی جماعت دیکھ لو، تم کو اعتراض تھا اولاد آدم کے اوپر، آدم کی پیدائش کے وقت کہ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ خوریزی کریں گے، خون بہائیں گے، مار دھاڑ کریں گے، اے فرشتوں کی جماعت دیکھ لو، یہ میرے بندے ہیں، یہ مہمانان رسول ہیں جو آج خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکے کی وادیوں میں عرفات کے میدان میں آ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، دور دراز سے پراگندہ حالت میں ہو کر کے یہ آئے ہوئے ہیں، یرجون رحمتی ویخافون عذابی، یہ میری رحمت کی امید لے کر کے آئے ہیں، میرے عذاب سے لرزاں و ترساں ہیں۔ انہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے، اگر انہوں نے مجھ کو دیکھ لیا ہوتا، میری کبریائی کو سمجھ لیا ہوتا، مجھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا، نہ جانے میرے بندوں کی کیا حالت ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، آج اس عرفات کے میدان کے اندر جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر ان کے اوپر تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر، دنیا کے ایام کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر اگر گناہ ہے، اے فرشتوں گواہ رہو، میں ان سب کو آج معاف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں رب تعالیٰ اعلان فرمانے والا ہے 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو، اتنے لوگوں کو میں جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا میرے بھائیوں، وہی کامیاب و کامراں ہونے والا ہے۔ آج دھوپ کی شدت ہے، آج دھوپ کی تمازت ہے، لو چل رہی ہے، ہمیں اور آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، ہم ٹھنڈے میں آتے ہیں، ہم پنکھے اور کولر میں آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اس دن کے اندر نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ کوئی ٹھنڈک کی جگہ ہوگی اور سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ نیکیوں کے ایام آنے والے ہیں، ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنا ہے۔ انہی 10 ایام کے اندر یوم عرفہ بھی، انہی 10 ایام کے اندر یوم النحر بھی، قربانی کا دن بھی ہے، جس کے اندر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے نام پر اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں، قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، اگر رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ صاحب زر ہیں، آپ صاحب مال ہیں، آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، اگر رب العالمین نے تمہیں صاحب زر بنایا ہے، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والوں کے اوپر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا یہ ضروری ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور جو طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے صاحب مال ہیں، مال و زر کے مالک ہیں اور قربانی جیسے عمل سے وہ پیچھے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا فلا یقربن مصلانا، یہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہونے نہ پائے، عیدگاہ میں حاضر نہ ہونے پائے، ایسا مسلمان عیدگاہ میں نہ آئے جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی وہ نہیں پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی 10 ایام کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، اور مزید یہ کہ یہ 10 ایام جو ہیں اس کے اندر بہت ساری نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز تو ہے ہی الحمدللہ، روزہ بھی ہے، اور اسی 10 ایام میں قربانی بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، اور حج بیت اللہ جیسا اہم ترین عمل بھی اسی 10 ایام کے اندر ہے۔ اور اسی لیے
سیرت کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ 3 عشرہ، رمضان کے آخری عشرے کی بڑی قدر کرتے اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی قدر کرتے، اور محرم کا جو پہلا عشرہ ہوتا اس کی بھی وہ قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ اسی میں یوم عاشورہ بھی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا۔ تو ہم اور آپ ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نیکیاں کی ہیں، کون سے اعمال کیے ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ روزہ ایک اہم عبادت، ایک اس کی فضیلت، اللہ کے نبی فرماتے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا دور زمین اور آسمان کے درمیان دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کا روزہ، نفلی روزے کی یہ بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے باہر جاتے ہیں، دسترخوان کو لگا کر کے بیٹھتے کھانا کھانے کے لیے، ایک نوجوان پر ان کے نگاہ گئی۔ نوجوانوں ذرا سوچئے، یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ یوں ہی لہو و لعب کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یوں ہی گزارنے اور ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیٹھے، ایک نوجوان اپنی بکریوں کو ہکاتا ہوا، اس کی نگرانی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، کھڑے ہوئی ہلم یا راعی، دوپہر کا وقت ہے، شدت دھوپ سے لوگ پریشان ہیں، سخت لو چل رہی ہے، آواز دیتے ہلم یا راعی، اے نوجوان آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ وہ کہتا ہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ دن، یہ سخت گرمی کا موسم ہے، لو کی تمازت ہے، دھوپ کی سختی ہے، ایسے دن کے اندر تم روزے رکھتے ہو؟ کہا میں اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جس دن نیکی کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج مہلت ہے، آج خالی اوقات ہے، فرصت کے ایام ہیں، آج ہمیں عبادت کرنے دیا جائے، آج ہم نیکیاں کر لیں، روزے رکھ لیں، معلوم نہیں کہ پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر استاد محترم نے ایک واقعہ شاید بیان کیا تھا، آج اس کی تفصیل یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک نوجوان برف فروش، برف کا بیچنے والا، وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، جمعہ کی نماز کا وقت ہوا اور اپنے برف کو لا کر کے پیچھے بیٹھ گیا کہ میں نماز پڑھ لوں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں برف کو بیچ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ نماز ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اور اس برف فروش کا دماغ اور اس کی نگاہ اس کے برف کے اوپر ہے کہ برف گھل رہا ہے، برف پانی بن کر کے بہا جا رہا ہے، برف پگھل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہماری آپ کی زندگی ہے جو پگھل رہی ہے، گھل رہی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے، ہمیں آپ کو احساس نہیں ہے، اور دبے پاؤں ایک دن ہمارے اور آپ کے سامنے موت آ کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو ان فرصت کے ایام کو قدر غنیمت سمجھتے ہوئے، اور یہ مبارک موقع جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے، ہم اور آپ اس کی قدر کر لیں، اور اگر بے نمازی تھے تو نمازی بن جائیں، اگر بے روزے دار تھے تو کم از کم نفلی روزے بھی کچھ رکھ لیا کریں، کیونکہ ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ آپ کی بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک برابر آپ روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کا اہتمام کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ 9 دن کا روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم 1 دن کا روزے کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے، وہ عرفے کے دن کا روزہ ہے۔ صوم یوم عرفہ تحتسب علی اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، اور اس 1 دن کے روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے امید لگاتا ہوں کہ رب تعالیٰ اس 1 روزے کے بدلے بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، 1 پچھلے سال کا گناہ معاف ہوگا اور 1 آنے والے سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور بالخصوص میرے بھائیوں ان 10 ایام کے اندر ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی،
وہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ ذکر و اذکار کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر و اذکار کی وجہ سے بندے کو شرف و اعزاز سے نواز دیتا ہے۔ ذکر و اذکار کی وجہ سے رب العالمین اس کے سینے کو کینے سے اور دیگر برائیوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ ذکر و اذکار کی وجہ سے رب تعالیٰ بندے کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اس کا فائدہ ہے، لیکن آج ہم اور آپ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مریض دل کے انسان بیٹھے ہیں، مولانا صاحب اگر مسجد کی طرف دیکھ بھی لیتا ہوں نا یہ دل گھبرانے لگتا ہے، اگر مسجد کے سیڑھی پر پاؤں رکھ دوں دل تھرا اٹھتا ہے، لرزہ بر اندام ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ اکبر، ایک نوجوان اپنی ہی برادری کا آیا مسجد کے اندر، رو پڑا، اپنے واقعے کو بیان کر کہا کہ میں نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتا، میں بالکل آخری میں جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں کہ بس تھوڑا سا وہاں پر بیٹھ جاؤں اور یہ لوگ دیکھ لیں کہ فلاں صاحب جمعہ کے دن کم از کم نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ کہا عبادتوں میں لذت نہیں ہے، جب تک مسجد میں رہوں گا یہ دل بے چین رہتا ہے، مضطرب اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے کیوں؟ کیونکہ شیطانوں نے ان کے دلوں کے اندر گھیرا بندی کر رکھی ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ 25واں پارہ سورہ زخرف، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو رحمان کے ذکر سے کوتاہ پنی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے کہا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا بڑا پکا سچا ساتھی ہے۔ اور شیطان تو ہٹ جائیں گے لیکن جو قرین ہوتا ہے وہ سفر و حضر میں ہر جگہ تمہارے ساتھ لگا ہے، مسجد میں آ گئے تب بھی تمہارے ساتھ لگا ہے، تم کو تکلیف دے رہا ہے کہ تم یہاں سے چلو۔ اور ایک نوجوان آیا، کہا شیطان اتنا پریشان کرتا ہے جب میں گالی دینے لگتا ہوں مجھ کو آرام مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا اگر میں بری بری بات کرنے لگوں، گندی باتیں کرنے، بے حیائی کی باتیں کرنے لگوں تو دل کی جو گھبراہٹ ہے وہ ختم۔ شیطان نے اس قدر دلوں پر بسیرا کیا۔ میرے بھائیوں، اس آیت پہ غور کرنا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، رب نے کہا رحمان کے ذکر سے اعراض کرو گے، بے نمازی بنو گے، رب العالمین کے اذکار سے بے نیازی اختیار کرو گے، رب تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا شیطان متعین کرے گا جو تمہارا قرین ہوگا۔ اور قرین کہتے ہیں ایسے ساتھی کو جو کبھی جدا نہ ہو۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ قرین جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی باتوں سے، اللہ کی عبادت سے روکتا رہتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں ہدایت یاب ہوں۔ اس نوجوان نے جب یہ بات اگلی والی کہی تو اس آیت پر میرا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھ کو جو آپ نصیحت کر رہے ہیں عبادت کی، ریاضت کی، ذکر و اذکار کی، دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں مولوی صاحب۔ اللہ، کیوں؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ باس میں ہی صحیح ہوں، باقی یہ میاں مولوی عالم صاحب بیوقوف ہے، یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یہ اذکار بڑے معمولی ہیں، لیکن نبی نے کہا جب ایام ذی الحجہ کے شروع ایام ہو جائیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا اہتمام کرو۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا تم اہتمام کرو۔ یہ کلمات دیکھنے میں تو بڑے ہلکے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو بھی لگا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو بڑے ہلکے کلمے ہیں۔ کہتے ہیں یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ مجھ کو ایسی کوئی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھوں میں تجھ کو یاد کروں اور اس دعا کے ذریعے میں تجھ کو پکار لیا کروں۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بڑی حیرت ہوئی، میں نے کوئی اہم دعا پوچھی تھی لیکن اللہ نے کہا جاؤ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یا رب کل عبادک یقولون، اے اللہ تیرے تمام بندے اس کو پڑھتے رہتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی خاص دعا آپ بتائیے۔ اللہ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، جاؤ کہو لا الہ الا اللہ۔
کہا یا اللہ میں ایسی دعا چاہتا ہوں جس دعا کے ذریعے تو مجھ کو خاص کر دے، میں اس کو پڑھوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر یہ 7 زمین 7 آسمان، لو ان اہل السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ، اللہ اکبر، ایک ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ جب بھی تولا جائے گا سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمے ہلکے نہیں ہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کا اہتمام کریں۔ نبی نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کا اتنا اجر اتنا ثواب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اس کلمے کی وجہ سے اس کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان۔ اور اگر بندہ سبحان اللہ کو بھی ایڈ کر لے، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، تملأان ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، اور پاکی نصف ایمان ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن آج کا نوجوان سب سے زیادہ ناپاک رہتا ہے۔ مولانا صاحب ملاقات کرنا ہے، مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آنے کے لائق نہیں، آپ باہر آ جائیے، ہم نہیں آ سکتے، کیوں؟ ہم ناپاک ہیں۔ کیوں ناپاک ہو؟ پھر وہی بات آتی ہے اذکار کی، نماز کے اہتمام کی۔ کہا اگر میں نہا لوں گا پاک ہو جاؤں گا تو میرا دل بگڑ جاتا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دل بے چین، اور جب میں اپنے آپ کو ناپاک کر لیتا ہوں ایک دم دل میرا سکون میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ شیطانی خلل اس کے اوپر ہے، شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اس قدر کیوں؟ والدین نے تربیت نہ کی اور نہ اس نے خود اپنی فکر کی۔ تو میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کے بہت سارے فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دلوں کا سکون بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے، شیطانوں سے حفاظت بھی ہے، اور دلوں کی صفائی بھی ہے، بغض ناد، کینہ کپٹ اور نفرت سے۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اور یہ ذکر و اذکار بندے کے شرف اور اعزاز کو اونچا کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا، جنگ کے میدان کے اندر دشمنوں کی آمد ہونے والی تھی، نبی نے خذوا جنتکم، اپنے اپنے ڈھال کو اٹھا لو۔ تو صحابہ نے سمجھا شاید کہ دشمن بس چڑھائے میرے اوپر، حملہ آور ہونے والے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا دشمن آ گئے؟ دشمنوں کا حملہ ہونے والا ہے، ڈھال اٹھا لے، تلوار لے لے، خذوا جنتکم، اپنے اپنے ڈھال کو سنبھال لو۔ صحابہ نے کہا شاید دشمن آ گئے، حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خذوا جنتکم من النار، جہنم سے ڈھال اختیار کرو، جہنم سے ڈھال بننے والے اعمال کو اختیار کرو۔ کہا جہنم سے ڈھال بننے والے اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فإنہن یاتین یوم القیامت منجیات مقدمات یوم القیامت۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں کہ یہ تمہارے لیے نجات دہندہ ہوں گے، تم کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں جو تم سے آگے آگے چلنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی قربانی میں تو بہت دوری ہے، میں نے سمجھا کہ آپ کو ماہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں، جو اس کی اہمیت ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان 10 ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں، اگر ہم بے نمازی تھے کم از کم 10 دن تو نمازی بن جائیں، اور پھر شاید کہ اللہ رب العالمین یہیں سے ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے، راہ کھل جائے نیک اعمال کی، تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، 10 ایام بڑے قیمتی ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو نصیب ہونے جا رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہے اسلامی تعلیمات زندہ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔